پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبجیکٹ سوشل سائنس ہے کلاس 8 کے لیے، اور ہم ٹاپک پڑھتے آ رہے ہیں رولنگ دا کنٹری سائڈ، یا میں بتاؤں ہمارے لیسن کا نام ہے لیسن نمبر 3 ہے ہسٹری کی، رولنگ دا کنٹری سائڈ پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کا سب ٹاپک پڑھنا ہے آل واز ناٹ ویل، یعنی جتنا بھی ہم نے پڑھا تھا، جتنے بھی سسٹم لائے تھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹو کلیکٹ دا ریونیو، ان کا مین مقصد کیا تھا کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا ریونیو کلیکٹ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہم ریونیو کلیکٹ کریں۔ آج کا ٹاپک ہے آل واز ناٹ ویل، آل واز ناٹ ویل۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ میں، پھر اس میں بھی ان کو چینج کرنی پڑی۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں انہوں نے فکسڈ ریونیو رکھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کمپنی اور جو پیزنٹس تھے ان کو فائدہ نہیں ملتا تھا۔ کمپنی نے فکسڈ چونکہ ریونیو رکھا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہمیں فلو آف ریونیو آئے گا۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا انہوں نے سوچا تھا یہ کہ ہم نے فلو آف ریونیو رہے گا، اس سے کمپنی کی جو ایکسپینسز تھے وہ حل ہوں گے، لیکن جیسا کہ ہم نے معلوم ہے جتنے سال گزرتے جائیں گے اتنے انکم بڑھنی چاہیے، یا خرچات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو انہوں نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم اتنا فکسڈ رکھیں گے، اتنا ریونیو رکھنا ہے، اتنا ریونیو رکھنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی کمپنی کو۔ اور ہم یہ بھی بتائیں گے زمیندار جو تھے وہ انہوں نے بھی آکشن چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہمیں گھاٹا ہی آ رہا ہے۔ اب وہ آکشن میں نہیں جا رہے تھے، اب اپنی اپنی زمینیں بیچ رہے تھے۔ جیسا کہ انگریزوں نے دیکھا پرماننٹ سیٹلمنٹ میں کہ نہیں، اب انہوں نے چینج کرنا چاہیے۔ چینج کرنے کے بعد انہوں نے مالواری سسٹم لایا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے یہ مالواری سسٹم نارتھ ویسٹ بنگال میں لایا تھا۔ مالواری سسٹم میں کیا تھا کہ گاؤں کا، یا ہم بتائیں گے ایک ایک گاؤں کا ایک ایک مکھیا ہوتا تھا، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ گاؤں کی طرف سے، آپ گاؤں سے یہ، یا آپ ولیجز سے ریونیو کلیکٹ کریں گے، پھر پے کریں گے کن کی طرف، کمپنی کی طرف۔ یہ سسٹم بھی فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ساؤتھ کی بات کرتے تھے، ساؤتھ میں منرو سسٹم تھا یا رائٹ واری سسٹم تھا۔ اس سسٹم کے تحت ان کو 75%، ہم بتائیں گے 75% ان کو ریونیو پڑنا پڑتا تھا کمپنی کی طرف۔ یہ سسٹم بھی فلاپ ہوتا ہے۔ یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہے اٹیمپٹ ٹو انکریز، ان کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کریں لوگوں سے۔ ہر وقت یہ اٹیمپٹ ٹو انکریز ریونیو has many dimensions and many problems. Desire to increase the income، ان کا مقصد تھا کہ ہماری انکم جو ہے، کمپنی کی جو انکم ہے وہ بڑھتی جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری انکم کس طرح بڑھے، نہیں، ان کا ایک ہی منشور تھا کہ ہم نے ریونیو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے، ہم نے اپنی انکم بڑھانی ہے۔ کیا زمیندار یا پیزنٹس کیا اس سسٹم میں تھے، یا ہم بتائیں گے اس حالت میں تھے کہ وہ یہ ریونیو پے کرے؟ نہیں، کہتے ہیں منی لینڈر سے ان کو جو لون لینا تھا ان کو بھی پے کرنا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پیزنٹس وائر انیبل ٹو پے، یاد رکھیں گے، چونکہ کبھی کبھار فصل اگتی نہیں تھی
یا کوئی خرابی ہوتی تھی فصل میں، ان کو منافع نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی ان کو ریونیو تو بھرنا تھا، اس میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اب کیا کرتے تھے، پیزنٹس منی لینڈر سے لون لیتے تھے، اب ان کو بھی واپس چکتا کرنا تھا، واپس کرنا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، پیزنٹس ویر انیبل ٹو پے۔ اب جب پیزنٹس نے دیکھا کہ نہیں، ہم نے تو گھاٹے ہی گھاٹے آتے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، رائٹس فلڈ دا کنٹری سائڈ، وہ اب بھاگنے لگے، گاؤں سے بھاگنے لگے۔ اب انہوں نے زمینداری چھوڑ دی، نہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جا کے سٹیز میں جا کے مزدوری کریں گے۔ کہتے ہیں ولیج بیکیمز ڈیزرٹس، اب ویران ہو گئے۔ اب جب زمین کمانے والا کوئی نہیں تھا، یا لوگ اب وہاں رہنے نہیں لگے، وہ بھاگ گئے وہاں سے، کیونکہ یا اگر وہ گاؤں میں رہتے، ان کو زمینداری کرنی تھی، زمینداری سے ان کو حاصل نہیں ہوتی تھی وہ ڈیمانڈز جو ریونیو، پہلے ریونیو بھرنا تھا کمپنی کی طرف، اسی طرح منی لینڈر سے لون لیا تھا، اس کو بھی فل اپ کرنا تھا۔ اب یہ تنگ آ کر اب انہوں نے ایک سوچا، چلو ہم نے یہ زمینداری چھوڑنی ہے، ہم اب کیا کریں، جا کے مزدوری کریں گے۔ ایسے ہم بتائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے، میں نے لکھا ہے optimistic officials had imagined، یعنی جو انگریزی کے جو سوچنے والے تھے، یہ آفیشلز تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں کیا ہوگا، جو یہ نیا سسٹم ہم لاتے ہیں، چاہے پرماننٹ سیٹلمنٹ، مالواری سسٹم یا منرو سسٹم، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے دا نیو سسٹم وڈ ٹرانسفارم دا پیزنٹس، ان سے کیا ہو جائے گا، پیزنٹس ترقی کریں گے۔ ایسے ہم بتائیں گے کیوں، انٹو ریچ انٹرپرائزنگ فارمرس، یہ کیا بنیں گے، امیر زمیندار بنیں گے۔ بٹ دس ڈڈ ناٹ ہیپن، لیکن ایسا نہیں ہوا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب وہ تنگ آئے، انہوں نے اپنی زمینیں وہیں چھوڑ دی، یا زمین وہیں چھوڑ دی، اب انہوں نے زمینداری کرنا چھوڑ دیا، اب وہ آ گئے اپنی، انہوں نے سوچا چلو زمینداری سے بہتر ہے ہم مزدوری ہی کریں، دن کو کمائیں گے، شام کو کھائیں گے۔ ایسا ان کو ذہن میں یہ ٹینشن نہیں تھا، اب ہم نے ریونیو کمپنی کو بھرنا ہے، یا منی لینڈر سے جو لون لیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم یہ زمین ہی چھوڑ دیں جو ہم نے رینٹ پر لی تھی زمین کمانے کے لیے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج ہم نے اس کا ایک پارٹ، آپ ایسے سمجھیں گے، ایک پارٹ اس کا آج ہم نے مکمل کیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا آل واز ناٹ ویل، پرماننٹ سیٹلمنٹ، مالواری سسٹم اور منرو سسٹم آج ہم نے پڑھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ کل ہم دوسرا پارٹ اس لیسن کا پڑھیں گے، کراپس کے بارے میں پڑھنا ہے کل۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔